یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے جب سے قرآن آیا ہے 1400 سال سے علماء قرآن کی تفسیر مستقل بیان کر رہے ہیں، تفسیر لکھی جا رہی ہے، تمام مفسرین تفسیر لکھ رہے ہیں، کسی نے 15 جلدیں، کسی نے 30 جلدیں، کسی نے 50 جلدیں، مگر آج تک کوئی بھی تفسیر لکھنے والا تفسیر لکھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکا کہ اب قرآن کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے یا نہیں کہا؟ کوئی کہہ سکا آج تک؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی جتنا ہم سے ہو سکا ہماری حد ادراک کے مطابق ہے، جتنا ہمیں ملا اللہ سے ہم نے اتنا کر دیا۔ 1400 سال سے بار بار تفسیر لکھی جا رہی ہے مگر آج تک تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اجمالی کتاب ہے، سیکھتی ہوئی کتاب ہے، پھیلی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ پھیلاؤ تو خزانے اور کتابوں میں بدل جاتی ہے، سمٹو تو ایک چھوٹا سا قرآن بن جاتا ہے۔ جہاں قرآن اجمالی کتاب ہے، جہاں لفظ بھی پروردگار نے بڑے سلیکٹڈ رکھے ہوئے ہیں، وہاں ایک آیت میں 2 لفظ رکھے ہیں، توجہ، وہاں ایک آیت میں 2 لفظ رکھے، کھاؤ مگر شرط تناول رزق یہ ہے کہ حلال ہو اور طیب ہو۔ طیب کے معنی لکھنے والوں نے لکھا، لغت لکھنے والوں نے لکھا کہ طیب کے معنی پاک، طیب کے معنی آگے سب نے لکھا ہے کہ طیب کے معنی ہے پاک، تو کھاؤ حلال اور پاک۔ تو 2 لفظ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے توجہ، اس لیے کہ شریعت میں جو چیز کھانا حلال ہے وہ آلریڈی پاک ہے۔ اگر آپ کو اعتبار نہ ہو، آپ مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیے گا جو نجس ہو اور کھانا حلال ہو۔ ایسی چیزیں تو آپ کو مل جائیں گی کہ چیز پاک ہو مگر کھانا حرام ہو، مگر ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی جو نجس ہو اور کھانا حلال ہو۔ جب مہر لگا دی کہ چیز کھانا حلال ہے تو وہ آلریڈی پاک ہے، تو پھر یہ 2 لفظ کیوں رکھے کہ کھاؤ مگر حلال اور طیب کھاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ڈیپلی ہے اور گہرا ہے۔ توجہ رکھیے گا، آگے بڑھ رہا ہوں۔ طیب کے معنی پہ غور کیجیے گا، اب وہ معنی پیش کروں گا جو قرآن نے دیے، فی الحال یہ معنی آپ محسوس کریں۔ کسی نے اگر اور تھوڑی سی جست لگائی یا لغت اور فرق لکھنے والوں نے طیب کے معنی لکھا تو طیب کے معنی خوشبو یا خوشبودار لکھا ہے۔ طیب کے معنی پاک یا طیب کے معنی خوشبو یا خوشبودار، یہ طیب کے معنی لکھے گئے۔ یہ ہے 2 معنی جو لغت کے ہیں۔ اب میں قرآن کی آیات سے بتاتا ہوں کہ معنی طیب کے کیا ہے، جو تمام آپ کے گھر میں فرمان صاحب کا قرآن ہو، نفیس صاحب کا ہو، نشان صاحب کا ہو، جس کا مقبول صاحب کا ہو، آپ جائیے گا اور آیت کے ترجمے محسوس کر لیجیے گا۔ سب نے جو ترجمے کیے ہیں پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی تمہید نہیں بنائی ہے، سیدھے موضوع کا آغاز کیا ہے۔ طیب کے معنی پاک ہے اور طیب کے معنی خوشبودار ہے۔ اب طیب کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات، اے لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرو طیب مال۔ ذرا سی توجہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو طیب مال۔ اب طیب کے معنی آیت میں آگے بڑھ کے بتائے، یعنی کون سا مال؟ فرمایا وہ مال راہ خدا میں خرچ کرو کہ اگر وہی لوٹا کر تمہیں دیا جائے تو تمہیں پسند ہو۔ میں کیا نظر کر رہا ہوں، ذرا سی توجہ فرمائیے گا۔ اگر وہی مال تمہیں پلٹا کے دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ گھر کی پوشیدہ کتابوں کو مسجدوں کی زینت نہ بنانا۔ کچھ نظر کرنے جا رہا ہوں، گھر میں کتابوں پہ دیمک لگ گئی تو چلو امام باڑے میں رکھ دیے جائے، کوئی لباس خراب ہو گیا ہے، پھٹ گیا ہے تو کسی غریب کو دے دیا جائے، نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے راہ خدا میں وہ مال خرچ کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تمہیں پسند ہو۔ تو طیب کے معنی پاک، طیب کے معنی خوشبودار اور طیب کے معنی پسندیدہ شے۔ پورے مجمع کی پھر توجہ، ایک معنی اور سن لیجیے اور پھر آیت پڑھوں گا، آپ مچل جائیں گے۔ سب نے یہی ترجمہ لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ایک نبی کی دعا ہے، اے پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ سب نے طیب کے معنی صالح کیا ہے، سب نے طیب کے معنی
صالح کیا ہے. تو طیب کے معنی پاک، طیب کے معنی خوشبودار، طیب کے معنی پسندیدہ اور طیب کے معنی صالح. پھر پورے مجموعے کی توجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. دیکھیں جس موضوع پہ مجلس ہے میں اسی موضوع پہ آؤں گا. اگر یہ بات پہنچا لے گیا جتنے بیٹھے ہیں آپ انشاءاللہ اپنی جگہ نہیں رہیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں شاخیں آسمان میں. بڑی چھوٹی سی عمر ہے مگر آپ کی دعا سے پورے ہندوستان میں پڑھ رہے ہیں. اور شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا احسان ہے کہ ہندوستان سے باہر بھی پڑھ رہے ہیں. دنیا کے بڑے سے بڑے درخت دیکھے ہیں ہم نے. کھجور کے درخت دیکھے ہیں، ناریل کے درخت دیکھے ہیں، ہم نے چھالیوں کے درخت، سپاری کے درخت دیکھے ہیں، بڑے طویل ہوتے ہیں. مگر آج تک آپ نے بھی دنیا دیکھی ہوگی، عرب بھی آپ گئے ہوں گے، ریگستان بھی آپ گئے ہوں گے، لبے دریا بھی آپ گئے ہوں گے، سمندری علاقے میں بھی آپ گئے ہوں گے، مگر کیا آپ نے کوئی ایسا درخت دیکھا ہے کہ جس کی جڑ زمین میں ہو شاخیں آسمان میں ہو؟ خدا را میں پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. آپ نے کوئی ایسا درخت دیکھا ہے جس کی جڑ یہاں ہو شاخیں آسمان میں ہو؟ میں نے کہا میں نے بڑے سے بڑے طویل درخت دیکھے ہیں مگر آج تک ایسا کوئی درخت نہیں دیکھا کہ جس کی جڑ یہاں ہو شاخیں آسمان میں ہو. اب یہ ہے شجرہ طیبہ. پورے مجمع کی توجہ. جب تک آپ کو نہیں ملتا میرا بتایا ہوا لیجئے کہ وہ شجرہ طیبہ کیا ہے کہ جس کی جڑ زمین میں ہے شاخیں آسمان میں ہے. جتنے آپ بیٹھے ہیں دائرہ انما میں باندھ کر پہلا جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں. پہنچ جائے میرا دل بڑھا دیجیے گا. جب تک آپ کو ایسا شجرہ طیبہ نہیں ملتا میری انگلی پکڑیے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس شجرہ طیبہ کے پاس. چلیے مکے میں، مکے کے اندر، کعبے کے اندر توش رسول پر علی کے قدم تھے. علی بتوں کو گرا رہے تھے. نبی نے کہا علی کتنی بلندی پہ ہو کر چاہوں تو آسمان سے ستارے توڑ دو. طیب کے معنی پاک، طیب کے معنی خوشبودار، طیب کے معنی پسندیدہ، طیب کے معنی صالح، طیب کے معنی اگر کروں تو اعتراض نہ. طیب وہ کہ جس کی جڑ یہاں ہو شاخیں وہاں، جس کی شاخیں وہاں. پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں اور اس سے استفادہ استدلال تھوڑی سی دیر بعد کروں. وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے، طیب مرد طیب عورتوں کے لیے. اب اس آیت کو بس ذہن میں رکھیے گا، لطف آ جائے گا نتیجے پر. طیب مرد طیب عورتوں کے لیے، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے. یہ بار بار قرآن ایک آیت نہیں ہے. آپ طیب ڈال دیجئے آپ کو آیتوں کا انبار نکل جائے گا. کہیں طیب، کہیں طیبات، کہیں طیبین، کہیں طیبون. یہ بار بار قرآن طیب پہ زور کیوں دے رہا ہے؟ طیب کھاؤ، طیب پہنو، طیب مال سے صدقہ دو، طیب مال خیرات کرو، طیب کھاؤ. کہ کھانے پہ زور کیوں ہے؟ کہ سرکار اب وہ سنا رہا ہوں جو میں نے آپ سے سنا ہے، جو میں نے آپ سے سنا ہے. آپ مجھ سے کہیں گے آپ کے پاس حوالہ کیا ہے، آپ بھی کہیں گے کہ ہاں ہم کہتے ہیں. یہ بات فرمایا اس لیے زور دیا ہے کیونکہ جو لقمہ گلے سے اتر کے شکم میں جاتا ہے وہ لہو بناتا ہے. جو لقمہ گلے سے اتر کر شکم میں جاتا ہے وہ لہو بناتا ہے اور لہو اثر دکھاتا ہے. لہو اثر دکھاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کہتے ہیں.
کوئی بچہ نماز اچھا پڑھتے آپ کہیں گے کہ اللہ ایسا ہے اس کے زیادہ بہترین نوح خان تھے. کوئی بچہ آوارگی کرتا ہوا نظر آ جائے کیوں نہ بنے آوارہ جیسا باپ. کچھ کہنا چاہتا ہوں ذرا سے ہے یہ پورے مجمع کی طیب کھاؤ توجہ پورے مجمع کی قدر. ایران کے طالب کے سامنے بادشاہ وقت تھا دسترخوان. بادشاہ نے کہا سرکار آپ عالم آپ عالم میں بادشاہ ہوں. میرے دسترخوان پہ معلوم نہیں کہاں سے آتا ہے کیا آتا ہے کیا کھاتا ہوں. آپ تو عالم ہمیں یقین ہے کہ جو آتا ہوگا اچھا آتا ہوگا مگر ایک بات سمجھ میں نہیں ہے کہ میں بادشاہ ہوں. میں عام طور پر کہا جاتا ہے نوجوانوں سے توجہ اور بزرگوں سے دعائیں چاہوں میں بادشاہ ہوں کیا کھاتا ہوں کہاں سے آتا ہے کیسا آتا ہے نہیں بتا. مگر اس کے باوجود کہ میرا بیٹا متقی پرہیزگار بااخلاق بہترین اخلاق کا مالک. آپ عالم ہیں آپ کے بیٹے کے تو چرچے الگ ہیں ویسے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. آپ کے بیٹے کے تو چرچے الگ ہیں بالکل اپوزٹ. جو صفات آپ کے بیٹے میں ہونی چاہیے تھی وہ میرے بیٹے میں ہے. خدا نے پورے مجمع کی توجہ. اب عالم دین کا جواب اور آپ سے دعائیں. عالم دین نے کہا توجہ پورے مجمع کی توجہ. عالم دین نے کہا سرکار مسئلہ یہ ہے کہ جس دن قدرت نے آپ کے گھر آپ کے بیٹے کو قرار دیا اس دن آپ کی دعوت مجھ جیسے کے دسترخوان پہ تھی. سرکار یہ مجھے حاضرہ سے توجہ چاہا میں جیسا لقمہ جائے گا ویسا اثر ہوگا. جس دن آپ کے گھر قدرت نے آپ کے بیٹے کو قرار دیا اس دن آپ کی دعوت مجھ جیسے کے دسترخوان پہ تھی. اور جس دن قدرت نے میرے گھر میرے بیٹے کو قرار دیا اس دن میری دعوت آپ جیسے کے دسترخوان پہ تھی. اب اگر مجلس سننا ہے جتنے آپ بیٹھے اپنی مرضی سے جملے کا استقبال کیجئے گا. نتیجہ کیا نکلا جیسا لقمہ کھاؤ گے اثر ویسا ہوگا جیسا کھاؤ گے اثر ویسا ہوگا جیسا لقمہ جائے گا. اولاد ویسی ہوگی. تو چلو اگر ہمارے جیسے تمہارے جیسے ہی صحیح تو آؤ لقموں پہ فیصلہ کر لو. کتنے طیب ٹکڑے تھے جو ابو طالب نے محمد کو کھلائے. طیب ٹکڑے تھے. نتیجہ خیز جملہ آ رہا ہے خیر مقدم فرمائیے گا. کتنے اگر لیکن اگر کی رعایت ہے پورے مجمع کی توجہ چونکہ ہمیں پتا ہے نہیں مگر آپ کی وجہ سے اگر کی رعایت رکھی ہے اگر ہمارے آپ جیسے ہی صحیح تو آپ ٹکڑوں میں فیصلہ کر لو. کتنے طیب لقمے تھے جو ابو طالب نے محمد کو کھلائے. آپ نے آدھے جملے پہ میرا حوصلہ بڑھایا ہے. پورا جملہ اپنے اطمینان قلب کے لیے کر رہا ہوں. کتنے طیب ٹکڑے تھے جو ابو طالب نے محمد کو کھلائے کہ بیٹی ہوئی تو فاطمہ جیسی بیٹی ہوئی تو مرکز عصمت و طہارت. کتنے طیب ٹکڑے تھے جو ابو طالب نے علی کو کھلائے کہ بیٹے ہوئے تو حسن و حسین جیسے. یہ میرے بدے جملہ کہنے جا رہا ہوں. ارے کتنا طیب شیر تھا جو ام المؤمنین نے عباس کو کھلایا. پورے مجمع کی توجہ اور یہ جملہ کسی اور تقریر کے لیے
شمشیر تھا جو ام البنین نے عباس کو پلایا کہ فاطمہ نے کہا عباس میرا بیٹا. اور یہ لمحہ فکریہ چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر کبھی وقت کے لیے. بس ذہن میں رکھ لیجیے گا. نہ بھی اس وقت کا موضوع ہے ہندی بڑا تعلیم شہزادی کی شہادت سن 11 ہجری میں ہو گئی. 11 مولا عباس کی کم سے کم بھی ولادت مانے تو 22 ہجری میں ہے. سب سے زیادہ بھی کسی نے عمر لکھی ہے مولا عباس کی کربلا میں تو 38 سال، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. تو سب سے کم بھی مانے تو 22 ہجری میں ولادت ہے. شہزادی نے وقت کی شہادت کے 11 سال کے بعد عباس دنیا میں آئے اور شہزادی مولا عباس کی ولادت سے 11 سال پہلے کہہ رہی ہیں کہ عباس میرا بیٹا ہے. کم سے کم ولادت سے 11 برس پہلے. اب یہ نے میرے بندے ہاتھ معاشرہ ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن آپ کے تجربات ہم سے زیادہ ہیں. صاحب اولاد ہم بھی آپ بھی. ایک حساس بڑا چولہا واپس رزق کیا ہوا. بیٹا کیسا بھی ہو سکتا ہے ماں سے جتنے آپ بیٹھے ہیں میں دعائیں چاہوں گا آپ سے. بیٹا چاہے جیسا ہو. ماں جوش میں تو کہہ سکتی ہے اگر کوئی تعریف کرے بڑا پیارا بچہ ہے بڑا شریر ہے لیکن کوئی دوسرا کہہ کے کوئی دوسرا کیا کہ آگا آپ مجھے نہیں معلوم کہ میری بات سے آپ اتفاق کریں گے نہیں لیکن یہ حقیقت ہے. ماں اپنے بچوں کے سامنے سگی بہن اور سگے بھائیوں کے بچوں کو چیزیں بچہ اللہ نہ کرے کسی کا ایسا. میں ایک بات کہہ رہا ہوں بچے کی آنکھ میں گہنگا پن بھی ہو تھوڑا سا کانا بھی ہو ہاتھ میں ایک بھی ہو تھوڑا سا معذور بھی ہو تب بھی ساری بات صرف ایک جملے کے کہہ رہا ہوں. اگر یہ جملہ میں پہنچا لے گیا جتنے آپ جیسے بیٹھے کوئی ہاتھ نہیں چاہیے. ماں کہہ کے رکھو گا اس کا بچہ سب یہ میرا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ماں اپنے بچوں سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتی. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اگر سوال ہی پہنچ گیا تو آپ میرا دل بڑھا دیں گے. دنیا میں کوئی بھی ماں اپنے بچوں سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتی. ایمانداری سے بتائیے کہ دنیا میں اور آپ بھی بتائیے گا کسی کے ہو خاموش رہیے گا دنیا میں کوئی ماں اپنے بچوں سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتی. کیا دنیا میں کسی کے بچے حسن و حسین سے اچھے ہیں؟ مجھے نہیں پتا اس جملے کا آپ کیسے خیر مقدم کریں گے. بڑا حساس بڑا چولہا کہنے جا رہا ہوں. کیا دنیا میں آپ میں سے کھڑا کرے کوئی ہاتھ اور کہے ہاں میرے بیٹے اچھے ہیں؟ لائے کوئی ماں جو یہ کہتے ہیں ہاں میرے بیٹے اچھے ہیں؟ میں نے کہا ہر ماں اپنے بچوں سے زیادہ کسی کو چاہتی نہیں. کیا دنیا میں کوئی ماں فاطمہ سے بڑھ کے ہے؟ کیا دنیا میں کوئی بچے حسن و حسین سے بڑھ کے ہے؟ آپ کہیں گے نہیں تو اب آپ اطمینان سے جا کر بستر پر لیٹ کر سوچئے گا ضرور. ارے حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے فاطمہ جسے اپنا بیٹا کہتے ہیں. فاطمہ جیسی ماں جسے اپنا بیٹا کہتے جیسا ریس اتنا طیب شیر تھا اتنا طیب شیر تھا. پھر پورے مجلس کی توجہ ہے. طیب کے معنی سنیے کیا وہ جو آیت پڑھی تھی اسی میں طیب مت طیب لوگوں کے لیے طیب لوگوں طیب مت. جہاں لکھا ہے طیب معنی پاک طیب معنی صالح طیب معنی پسندیدہ طیب معنی خوشبودار طیب معنی زمین شاخ آسمان. طیب کے معنی اور لکھے ہیں
اور یہ حدیث ہے چھٹے امام جعفر محمد وآل پہلی محرم سے لے کر آج تک 19 محرم ہو مستقل آپ مجلس سے سماعت کر رہے ہوں گے اور مستقل آپ تبرک لے رہے ہوں گے. ابھی بھی آپ کے ہاتھوں میں تبرک ہے, اس مجلس سے پہلے بھی آپ کو تبرک دیا, سبیل لگائی ہو, تبرک بانٹا ہو, جیسے بھی جو بھی جس اعتبار سے آپ نے شرکت کی ہے. امام نے فرمایا طیب کے معنی کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو ہم سے منسوخ ہو جائے اسے طیب کہتے ہیں. سرکار بات تو میں نے مکمل کر, ہر وہ چیز جو ہم سے منسوخ ہو جائے وہ طیب ہو جاتی ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ لکڑی جب تک بازار میں تھی, یہ لکڑی تھی, آپ بازار گئے, آپ نے پیسے حلال کے کمائے تھے, کما کے خریدی تو یہ لکڑی حلال تھی, مگر جیسے ہی ممبر بن کے آ گئی طیب ہو گئی. اور ایسا ہی کرو, صبح آپ مزدوری پہ نکلے, آپ نے دن بھر محنت کی, شام کو دہاڑی لی, پیسے لے کے آپ نے راستے میں سے آٹا خریدا, دال خریدی, محنت سے کما کے خریدا تھا, حلال تھی, مگر جیسے ہی دسترخوان پہ رکھ کے نظر دے دی طیب ہو گئی. اللہ اکبر, میں کیا نظر کر رہا ہوں, اب لفظ نظر کرنے جا رہا ہوں. یہ نے میرے بندے ہاتھ پہلی محرم سے نظر چکی ہے, آج محرم کو حاضر کی ہوگی. لفظ پہنچائے تو بتائیے گا, جب تک کپڑا بازار میں تھا آپ نے حلال پیسے سے خریدا, حلال تھا, مگر خرید کے عالم پہ چڑھا دیا, طیب ہو گیا, طیب ہو گیا. آپ نے قالین بازار سے خریدی, حلال پیسے سے خریدی, حلال تھی, مگر فرش ادا بنا کر زمین پہ بچھا دیا, طیب ہو گیا. اللہ کہہ رہے حلال کھاؤ, طیب کھاؤ. پوری دنیا میں حلال کھانے والی کئی قومیں ہیں, طیب کھانے والی یہ واحد قوم. کئی قومیں ہر وہ چیز جو ہم سے منسوخ ہو جائے وہ طیب ہو جاتی ہے. اب سرکار یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے, مگر بس لفظ محسوس کر لیجئے گا. قرآن کہہ رہے طیب مت, طیب عورتوں کے لیے, طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے. اب بزرگوار اس بات کو یاد رکھیں, بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈے یا بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈے, یہ نہ دیکھیے گا کہ دولت ہے یا نہیں, یہ دیکھیے گا طیب ہے یا نہیں. طیب ہر وہ چیز جو ان سے منسوخ ہو جائے. مطلب یہ دیکھ لینا کہ اہل بیت کا شہدائی ہے یا نہیں ہے, علی کا چاہنے والا ہے یا نہیں. ہر وہ چیز جو ہم سے منسوخ ہو طیب کا, جیسا رزق ویسا اثر. یہ رہے ہاتھ پورے مجموعے 13 رجب کو میرے مولا کی ولادت ہوئی. 3 دن کمرے میں رہے, علی کمرے سے نکل گیا, رسول نے گود میں لیا, رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں رکھی, علی نے زبان سے قصب فیض کیا, علی نے زبان سے قصب فیض کیا, رسول نے زبان الگ کی, علی الگ ہوئے. جیسے ہی زبان سے قصب فیض کیا, رسول نے کہا علی کچھ سناؤ. سرکار علی کچھ سناؤ. علی نے کہا کیا سناؤ؟ توریت, زبور, انجیل, قرآن. یاد رکھیے گا, جیسے کہا سناؤ, توریت سنائی, زبور سنائی, انجیل سنائی, قرآن سنایا. سنانے کے بعد رسول نے تعریف کی, توریت صاحب توریت سے بہتر, زبور صاحب زبور سے بہتر, انجیل صاحب انجیل سے بہتر, قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا.
ایسے پڑھائے جیسے نہ پڑھا. ساری کتابیں آپ کھنگال لیجیے. میرا مطالعہ بڑا چھوٹا تھا مگر جتنا بھی ہے اس کے بیس کرو. علی ممبر کو گئے تھے, خطبہ دیا علی نے, اس میں فرما رہے آپ کو جو میں بتاؤں گا نیٹ بلانے کا پہلا خطبہ بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سارے منظر مل جائیں. میں بتاؤں گا آسمان کیسے بنا, زمین کیسے بنی, سورج کیسے بنا, چاند کیسے بنا, ہوا کیسے بنی, پورا خطبہ سمجھیے قبل انفت کریے, پورا پڑھ لیجیے. آخر میں پھر کہتے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے, حاضر دعا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول کے دعا کا جیسے غذا ویسا اثر. دیکھیں سرکار نے کہا ذرا سے توجہ فرمائیں, جیسی غذا ویسا اثر. پورے مجمع کی توجہ, پوری تاریخ آپ کھلا لیجیے گا. رسول نے زندگی میں علی کو ایک بار زبان دی ہے, اور زبان دی اور زبان نکالی فوراً کہہ دیا کچھ سنو, کچھ سناؤ. ابھی 2 دن پہلے بھی کتاب پڑھنا تھا عبد الرزاق کے موسوی کی مقتل مکرم, بالکل ابتدا ہی میں انہوں نے ان ساری باتوں کو انہوں نے لکھا ہے. ایک بار زبان دی, صرف ایک بار, اور کیا کہا تو سناؤ. امام حسین کی ولادت ہوئی, رسول آئے, زبان دی, حسین نے قصبے پیش کیا. لکھا ہے کہ ہر دوسرے دن آتے تھے, زبان چساتے تھے. شیر ہے میرے بڑے ہاتھ خدا پورے مجمع کی توجہ, ہر دوسرے دن آتے تھے, زبان. یہ کیونکہ فلموں کا مطالعہ کیا اس لیے کتاب کا نام یاد آ گیا, ورنہ سب نے لکھا ہے زبان چساتے تھے. کم سے کم بھی کسی نے لکھا ہے تو 40 بار رسول نے حسین کو زبان چسائی, 70 بار رسول نے حسین کو زبان چسائی. 2 سال مستقل رسول حسین کو زبان دیتے رہے اور حسین قصبے فیض کرتے رہے. مگر کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جسے رسول نے ایک بار زبان دی اس سے کبھی نہیں کہا کچھ سناؤ, اور جسے 40 بار زبان دی اس سے کبھی نہیں کہا کچھ سناؤ. جسے ایک بار زبان دی اس سے فوراً کہتے کچھ سناؤ, کچھ سناؤ, کچھ سناؤ, کچھ سناؤ. خدا کانپور کی سوال میں آپ نے دل بڑھایا ہے, کچھ سناؤ. جسے ایک بار زبان دی 3 دن کے بچے سے فوراً کہہ دیا کچھ سناؤ, کچھ سناؤ, کچھ سناؤ. جسے کم سے کم 40 بار زبان دی اس سے کبھی نہیں کہا حسین کو سناؤ, حسین کو سناؤ, حسین کو سناؤ. یا رسول اللہ کو آواز انتظار کرو. جسے ایک بار زبان دی ہے وہاں گوش میں قرآن پڑھے گا, جسے 40 بار زبان دی ہے وہ لوگ گرے گا. اب یہ بات ضرور محفوظ کریے گا, پہنچ جائے تو پھر دل بڑھائیے گا. غذا گئی, اثر دکھا. ابھی ہاشم 10ویں امام کے صاحب, 10ویں امام کے بیٹھے تھے, ایک شخص آیا, امام سے بات کی, امام نے جواب دیا, وہ چلا گیا. ابھی ہاشم نے کہا مولا یہ آنے والا کون تھا, یارہ بھی تو نہیں لگا, اس کی زبان بھی کچھ الگ تھی, کچھ بول رہا تھا. مولا نے کہا یہ آنے والا ہند سے آیا تھا, ہندوستان سے آیا تھا, اور میں اس سے ہندی میں بات کر رہا تھا. ابھی ہاشم نے کہا مولا آپ کو ہندی بھی آتی ہے؟ مولا آپ کو ہندی بھی آتی ہے؟ امام نے کہا مجھے سب انسانوں کی زبان آتی ہے, اگر سارے انسانوں کی زبان نہ آئے گی تو سب کا امام کیسے؟
सरकार मैं शुरू खमसों का मौजूद समेट रहा हूँ, तवज्जो। अगर सबकी जबान नहीं आएगी तो मैं सबका इमाम कैसे? कमौला उस जमाने में लिखा है और माने कि तकरीबन 70 जबानें बोली जाती थी दुनिया में। तो आदि आशिक ने कहा मैं भी चाहता हूँ कि कुछ जबानें सीखूं। कोई बात नहीं, सिखा दे। कमौला 70 की 70, हाँ सिखा दे। एक कंकर उठाई, इमाम ने अपनी जबान और जबान पर रखने के बाद अभी हाशिम को दिया। अभी हाशिम ने अपनी जबान पर रखा, जैसे जबान पर रखा अभी हाशिम कहते हैं मैं 70 के 70 बोलने लगा। ये सारी चीजें एक जुमले के लिए सुना रहा हूं है और आप मचल जाएंगे अगर मैं पढ़ ले गया। 70 की 70 जबानें, दहन पे पत्थर रख के पत्थर दिया था, जबान नहीं दी थी। जबान पे पत्थर रख के दिया था, जबान नहीं दी थी। तवज्जो, पूरे मजमे की तवज्जो। ये वाकया सबने लिखा है, ये सारी चीजें सुना रहा हूं एक जुमले के लिए। अक्सर जहनों में इस मौजू के सवाल होते, सारे खत्म हो जाएंगे। सबने वाकया लिखा है और उसकी हेडिंग है फिक्र वाला वाकया। फिक्र वाला नजफ के तालिब दीन थे, फिक्र पे कमांड थी। उन्होंने कहा यार मौला अब्बास बहादुर भी थे, वफादार भी थे, मगर उनकी कोई इल्मी हैसियत सामने नहीं आई। कहते रात में हसन हुसैन वो है जिसने रसूल की जबान चूसी है। तवज्जो, रात में मौला अब्बास खाना है, आने के बाद का आलिम ये बताया कि तुम्हारे पास इल्म है, ये कहां से आया? कहा ये बाबे मदीनतुल इल्म का इल्म है, यही से मिला है। कहा ये मदीनतुल इल्म के दरवाजे ने तुम्हें डायरेक्ट दिया? अरे सरकार में क्या नजर आ रहा है, तुम जो कह रहे हो नजफ से मिला है, अली की दहलीज से मिला, क्या अली ने डायरेक्ट दिया? उन्होंने कहा नहीं डायरेक्ट दिया, सिलसिलावार होता 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 या इमाम से सोफरा ने सुना, सोफरा से उलमा ने सुना, एक आलिम से दूसरे आलिम ने, यूं सुनते सुनते कुछ तक आया। इमाम ने कहा 1400 साल के बाद सिलसिलावार होते हुए कुछ तक पहुंचे तो तू आलिम है। मैं वो हूं जिसने अली की जबान चूसी है। सरकार मैंने तो लफ्ज़ नज़र फरमा दिया, मैं वो हूं कि जिसने अली की जबान चूसी है। हसन और हुसैन वो है जिसने रसूल की जबान चूसी, अब्बास वो है जिसने अली की जबान चूसी। इसीलिए अक्सर ये जुमला कहा जाता है हसन और हुसैन मोहम्मद के वारिस का नाम है, अब्बास अली के वारिस का नाम है। अब्बास अली के वारिस का नाम है। फिर अब्बास के इल्मी कारनामे क्यों नजर नहीं आए? हमारे मदारिस में भी एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं हिफ्ज़े मरातिब। हिफ्ज़े मरातिब में ये है, हमें बताते बेटा मजलिस पढ़ते हुए ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो अली पढ़ते पढ़ते नबी खटा दो, नबी पढ़ते पढ़ते अल्लाह खटा दो, एक इमाम की फजीलत बयान करते करते दूसरे को घटा दो, एक की फजीलत बयान करते करते दूसरे की घटा दो। हिफ्ज़े मरातिब का ख्याल, कोई बड़ा बैठा हो तो बोलने से पहले सोचना कि कैसे बोलना है, ये है हिफ्ज़े मरातिब। अहले बैत हमसे ज्यादा हिफ्ज़े मरातिब का ख्याल रखते थे। मुझे नहीं पता कैसे खैर मकदम करेंगे सरकार, मगर कभी कभी ये बात की जाती है, सुन लीजिएगा, बात सिमट गई है। अली की पूरी नहजुल बलागा जैसी किताब है हमारे पास, नहजुल असरार जैसे खुतबों की किताब है हमारे पास, अली का एक बेहतरीन इल्मी कारनामा है हमारे पास, मगर पूरी नहजुल बलागा में एक खुतबा आप ला के नहीं दिखा सकते जो थोड़े रिसालत का हो। मैंने तो बात समेट दी है, मौला अब्बास को बयान कर रहा हूं। एक खुतबा ला के दिखा नहीं सकते जो अल नबी के दौर का हो। जब तक नबी थे अली खामोश थे, कि बया बोल रहा है अली खामोश है। कैसे सुने आप सरकार में बात समेट रहा हूं, अली नबी बोल, मगर जैसे ही नबी गए अली ऐसा बोले कि नहजुल
خطبوں سے بھری کتابیں منظر عام پہ نظر آئی. یہ علی کا علمی کارنامہ. جب تک علی رہے حسن خاموش رہے. علی گئے تو حسن بولے, حسن گئے تو حسین بولے. اب عباس بولے بھی تو کیسے؟ ایک طرف حسن جیسا امام سرکار خدا را یہ بلے ہاتھ, ایک طرف حسین جیسا امام. مجھے نہیں پتا کیسے خیر مطلب کریں گے مگر دل بڑھانا. علماء علم بشریت کہتے ہیں کہ ایک کھنے دار درخت کے سائے میں کبھی چھوٹا درخت پرواہ نہیں چھوڑتا. آپ دیکھ لیجئے گا پرانا کوئی شجر ہو, پھیلا ہوا ہو, جس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہو, شاخیں پھیلی ہوئی ہو, اس کے نیچے کوئی چھوٹا سا درخت پرواہ نہیں چھڑتا, وہ بڑائی سے کھا جاتا ہے. خدا را توجہ, ارے سلام کرو عظمت عباس کو. ایک طرف حسن جیسا شجر امامت, ایک طرف حسین جیسا شجر امامت. اس کے بعد میں دنیا اول فضل کہتی ہے. سارے کالے ہوں, ماں کوئی کوڑا ہو. میں تو سامنے کی باتیں کر دیکھا, سارے کالے بیٹھے ہوں. کوئی کوڑا آپ کہنے مگر جہاں سارے ہی گورے ہوں. جس مدینے نے علی اکبر کا حسن دیکھا ہو, جس مدینے نے محمد کا شباب دیکھا ہو, جس مدینے نے علی کا چہرہ دیکھا ہو, وہاں پر کمر بنی ہاشم. یہ عباس کا کمال ہے. جہاں سارے ہی چاند ہو وہاں کمر بنی ہاشم کے لانا یہ عباس. جہاں سارے ہی فضیلتوں کے محور ہو وہاں ابل فضل کہلانا یہ عباس کا کمال ہے. جیسا رزق جس نے علی کی زبان چوسی ہو, اور جب بولنے کا موقع آیا, اب 10 منٹ جاگ کے سن لیجیے گا, سرکار پہلی بار آیا ہوں, پتہ نہیں کب روبرو ہوگا, بس 5 سے 7 منٹ جاگ کے سنیے گا. یہاں کیا کمال ہے. لیکن جب حسین نے کہا بولو, ایک جملہ بولنے کا سنا رہا ہوں, ایک منظر کربلا کا, پورے مجمع کی توجہ. بولو عباس. حسین کی اجازت ملی, آپ بیٹھے, میں 40 منٹ سے مجلس پڑھ رہا ہوں. سارے بعد آپ کی شاعری شان حضرات گرامی پر, عزیزان گرامی, محترم سامعین, میری اردو اتنی بھی کمزور نہیں ہے میں کسی پڑھے کو کہہ سکوں یہ میرے عزیز دوست ہیں. شاعری شان حضرات گرامی پر محترم سامعین جیسا مجمع. سارے حاجی, سارے احرام میں بندھے ہوئے, سارے حج کرنے آئے ہوئے. حسین نے کہا عباس بولو. عباس باب کعبہ پہ آئے اور آنے کے بعد کہتے یا ایتو الکبرۃ الفجرہ, اے کافرو, اے فاجرو. حسین, عباس نے بتا دیا جس نے حسین کو چھوڑا وہ حج بھی کرنا ہو تو کافر ہے. جب عباس بولے پیسے بولے, میں ایک منظر کھینچ رہا ہوں, توجہ. شب عاشور, روزہ عاشورہ کا منظر ملا کے کھینچ رہا ہوں. کہتے حسین نے کہا عباس آج کی رات جنگ کا سرکار کا بڑی احتیاط سے مجلس پڑھنے کا. میں نے کہا امام نے کہا جنگ کا, یہ نہیں کہا مطلب ہے, جب مہلت ہو رہا ہے وہی امام نے کہا جہاد کا آئے میدان میں. نوجوانوں تھوڑا سا دل بڑھانا, میرا بزرگ حوصلہ بڑھا ہے. آئے میدان میں آنے کے بعد بات کی
शब आशूर मौला अब्बास के खुतबे का मौजू है अलग, जो अशान में दिया वो अलग, जो मक्तल में दिया अलग, जो अपना तारुफ कराया वो अलग। यकीन ना है, जहाँ मैं रुका हूँ मेरे हुजरे पे आ जाना, मुझे एक सलवात है। बस तवज्जो रखिएगा। चलते हुए आ जाएंगे, बस तवज्जो रखिएगा, दिल बढ़ाइएगा। अगर यकीन ना हो अभी आ जाइएगा मेरे पास, मैं आपको अपनी डायरी दिखा दूंगा जिसमें मौला अब्बास पे पूरा शेरा लिखा है। कहते हैं कि अब्बास आए, आने के बाद कहना था 2 लाख का लश्कर सामने, कम से कम भी किसी ने तादाद लिखी है तो 30,000, सबसे कम तादाद 30,000। जो 30,000 सुनते हैं वो 30,000 जहन में रखे, मैं 9 लाख पढ़ता हूँ, मैं 9 लाख पढ़ रहा हूँ। मगर ये बात जहन में रखिएगा, 30,072 के मुकाबले में 30,000 की बहुत होते हैं, ये बस जहन में रखिएगा। जो तादाद आप सुनते हैं 3 लाख, 2 लाख, 9 लाख, 13 लाख, वो जहन में रखिएगा 30,000 तादाद समझ चाहिएगा। अब्बास आए, कहते हैं 9 लाख में सन्नाटा। मैं बड़ा सोचता था यार एक आदमी से 9 लाख में सन्नाटा कैसे हो सकता है, मगर क्योंकि हम मदरसे के पढ़े हुए, हमने स्कूल में वक्त गुजारा है, हम जानते हैं कि क्लास का माहौल कैसा होता है। अगर कोई सख्त टीचर क्लास में आ जाए, बच्चे अगर क्लास में 400 भी हो, बच्चे अगर 400-500 भी हो ना, तो हर बच्चा क्यों रहता है, ये देखता है कहीं हमें ना देख रहे हो। हर बच्चे को ये लगता है कि हमें ना देख रहे हो। अगर चाहने वाला अपने रजिस्टर में बिजी हो, भाई बार ऐसे देखेगा, हर किसी को लगता है हमें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। बस शब आशूर यही मंजर था, हर सिपाही को लगता था पास मुझे देख रहे हैं। मैं जाके सुने दिन की गर्मी में रात का मंजर सुना रहा हूँ, हर किसी को लगता था पास मुझे देख रहे हैं। इतने में कोई निकला, निकलने के बाद कहा पास डर नहीं लगता, ऐसा लगा जैसे बिजली चमकी। अब्बास कब आए अपने शिकार को ले गए पता ही नहीं चला। आए मेरी जान जरा सा जागिएगा, कब आए अपने शिकार को ले गए पता ही नहीं चला। और लाने के बाद यूं टांगा। अब इसी लहजे में जुमला पढ़ने जा रहा हूं, नौजवानों दिल बढ़ाना। यूं टांगा, क्या कह रहा है, डर नहीं लगता, कहन से अगर किसी में दम हो आए तुझे छुड़ा के ले जाए। आए तुझे, मुझे अफसोस ना हो मैं क्या पढ़ने लगा हूं, तवज्जो, आए तुझे छुड़ा के ले जाए। कहते कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। लश्कर में भगदड़ मची, छोड़ रहा हूं मंजर। जब भगदड़ मची तो एक बहादुर निकला मारिद नाम का, 75 से 85 साल की एज लिखी है कि 85 साल का मारिद निकला। आया आने के बाद का शिम से शेम, कोई जवान का रास्ता क्यों नहीं रोकता। शेर बन रहा, बहुत अच्छा दिल बढ़ाया। कहते शिव ने कदम पीछे हटाया, हटाने के बाद का हम हट जाते हैं, आप रोक लीजिए। आप सलामत, हम हट जाते हैं, आप रोक लीजिए। हाँ कोई नहीं मारे, बहादुर था, हाँ हम रोकेंगे। आया अब्बास के सामने थोड़े से घोड़ा मिलाया, जवान तुम्हारी कमसिनी पे तरस खा रहा हूं। अच्छा, और क्या मैं अपनी काट डालने वाली तलवार से डरा रहा हूं। अब्बास ने कहा अच्छा, और क्या दावत दे रहा हूं हुसैन की बैयत छोड़ो, हमारे लश्कर में आ जाओ। अब 3 बातें कही, अब अब्बास के जवाब सुनिएगा।
عباس نے کربلا میں سقیفہ کو بلکا. عباس کا جواب سنیے گا. عباس کہتے ہیں کیا کہا؟ کمسینی پہ ترس کھا رہا ہے. تو جانتا نہیں ہے تاریخ میں بہت سے کمسین ایسے گزرے ہیں جو بہت سے بوڑھوں سے بہتر ہیں. بہت سے بوڑھوں سے بہتر ہے. کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہے. تو جانتا نہیں ہمارا بچپن انہی تلواروں میں گزرا ہے. ہم تلواروں سے نہیں ڈرتے, تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں. اپنی جگہ نہیں رہ گیا اگر میں پڑھ لے گیا. توجہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری بیعت میں آ جاؤ. تو جانتا نہیں ہے میں حسین کی بیعت میں ہوں. عباس نے بتا دیا جو حسین کی بیعت میں ہو پھر وہ کسی کی بیعت میں نہیں جاتا. 1400 سال سے دیکھ لو آج تک جو حسین ہی ہے, نہ انہوں نے کلی عزیز کی بیعت کی تھی نہ علی عزیز کی یزید کی بیعت کی ہے. کہتے تو پھر سنبھالیے اپنے آپ کو. کہتے بول اب مارد نے حملہ کیا. خدا را میرا دل بڑھانا. مارد نے حملہ کیا. حملہ کیا نیزے سے. نیزے سے عباس نے نیزے پہ سوار کیا. مارد زمین پہ گرا. مارد کے گھوڑے کے پیچھے مولا کی نظر پڑی. دیکھا مارد کا غلام ایک سواری کو پکڑ کے کھڑا ہے جس سواری کا نام ہے تاویہ. اب یہ تاریخ الگ ہے مختار نامے کی. جب وہ پڑھتا ہوں تو یہ تاریخ تو ہے جاتی ہے. ابھی میرے پاس اعتبار کرنا, بات ختم کرنے جا رہا ہوں. کہتے جیسے ہی عباس نے دیکھا تاویہ کو, گھوڑے کو, عباس کی نگاہ ہے تاویہ کی نگاہوں پہ. تاویہ کے پیکر پہ عباس کی نگاہ ہے. عباس نے آنکھیں دیکھی, عباس نے چہرہ دیکھا, عباس نے بدن دیکھا. آگے بڑھے, غلام کے نیزہ مارا, غلام الگ ہٹا. عباس اپنے گھوڑے سے جس لگائی, جس لگا کے تاویہ پہ سوار ہوئے اور تاویہ کو لے کے جانے لگے. جب جانے لگے تو پیچھے سے شیو نے کہا خبردار کوئی عباس کا راستہ نہ روکے. عباس وہی گھوڑا لے کے جا رہے ہیں جو ہم نے حسن سے چرایا تھا. جو ہم نے حسن سے چرایا تھا. یہ فتح ایک جملہ اپنے لہجے کی گنگرج کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں. آج عباس کا کوئی راستہ نہ روکے. عباس وہی گھوڑا لے جا رہے ہیں جو ہم نے حسن سے لیا تھا. عباس نے بتا دیا اگر کوئی چیز لے لی جائے وارث آگے واپس لیتا ہے. اللہ اکبر, وارث آگے واپس لیتا ہے. ارے حسن کا گھوڑا عباس نے لے لیا. فاطمہ کا فدا وقت کا عبادت. چلی جائے آگے ساتھ لوگ مولا عباس کا سوال کرتے ہیں. عباس وفادار نہیں, اہل وفا ہے. عباس شجاع نہیں, شجاعت ہے. عباس پیکر علم ہے. اس نے علی کی زبان سے استفادہ کیا. علی کی زبان اپنے ذہن میں, وہ ہے عباس. بولے تو ایسا بولے کے اس مرحلے پر خاموش. چشمے ابرو کے اشارے کو سمجھنے والے عباس. محمد علی روایت کرتی ہے کہ علی آئے. آنے کے بعد عباس کو خاموش ہو گیا. ہاتھوں کو بوسہ دیتے جاتا, آپ نے دل بڑھایا, ہاتھوں کو
اور روتے جاتے ہیں. مجھے بھلی نے کہا آقا یہ تو وقت مسرت ہے, بچے کی ولادت ہوئی, آپ رو رہے ہیں. کہاں ہوئی بھلی؟ اس لیے کہ نگاہوں میں وہ منظر ہے کہ جب یہ فاطمہ پیدا کرتی ہے تو کہاں ہے. کبھی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روئیے. یہ دورے بچے دل پہ چوٹ لگتی آ کے اپنے آپ کا بس منظر کھینچو. آپ دن بھر ماتم کریں گے, آپ کا حوصلہ ہم سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے رات بھر سفر کیا, صبح آ کے ہم سو گئے, آ کے مجلس میں بیٹھ گئے. مجلس پر آپ نے مجلس سے پہلے مجلس کی, رات میں شب بیداری کی, پھر آپ مجلس پر ٹھیک ہے سفر گئے. سفر کو تھوڑا سا آرام مل جائے گا, آپ پھر مستقل ماتم کریں, دن بھر آپ ماتم کریں. آج اگر ماتم کرنے کا دل نہ بھی کرے نا, پھر وہ سوچ کے ماتم کر لینا تو اس کا ماتم کر رہے ہو جس سے بازو. بہت آہستہ آہستہ مسائل پر تو علی مسجد میں بیٹھے تھے, علی مسجد میں بیٹھے تھے, عباس بیٹھے تھے, صحابی بیٹھے تھے. اچانک امام حسین بیٹھے تھے. اچانک امام حسین نے کہا بابا میں پیاسا ہوں. آپ کے ہمارے آقا حسین کو بہت پیاس لگتی تھی. اتنے پیاس کی ایک دن آئی شہزادی زہرا نبی کے پاس, اور آنے کے بعد کہا بابا نہ جانے کیا ہو جاتا ہے میرے لال کو کہ رات کو سوتے سوتے اٹھتا ہے اور اٹھ کے کہتے ہیں ہم پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں. نبی نے کہا بیٹی آپ کا یہ بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا کھائے گا. یہ منظر بھی سن لیجیے, یہ منظر پڑھنے کا نہیں تھا مگر اس وقت سن لیجیے. یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی زہرا دنیا چھوڑ رہی تھی تو ایک دن پہلے جناب زینب کو بلایا, تو بازو کو پکڑا, گلے سے لگایا, اور لگانے کے بعد کہا بیٹی ماں یہ چاہتی ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال کرو. جناب زینب نے کہا اماں مجھے کوئی سوال نہیں کرنا ہے. کہا بیٹی جانتی ہوں عالم غیر معلم ہو, بیٹی جانتی ہوں کہ آپ کو کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے, مگر ماں کی ممتا چاہتی ہے کہ سوال کرو. کہتے جب اسرار پڑھا تو جناب زینب نے کہا اچھا تو پھر ایک بات بتائے, جب سے نانا نے دنیا چھوڑی ہے آخر ایسا کیا یہ عمل ایسا کیوں ہے کہ جو آپ بار بار بھیا حسین کے ساتھ انجام دیتی ہیں, نہ میرے ساتھ نہ بھیا حسن کے ساتھ, با حسین کے ساتھ. اما کیا وجہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے حسین کو اٹھا کے کہتی ہے اٹھ میرے لال پانی پی لے, اٹھ میرے لال پانی پی لے. فاطمہ نے گلے جیسے لگایا بیٹی جب سے آپ کے بابا نے کہا حسین پیاسا مارا جائے گا. ارے ماں یہ چاہتی ہے میری زندگی میں حسین کبھی پیاسا نہ. اجرکم الزہرا, اجرکم الزہرا. بڑی پیاس لگتی تھی. آج تو حسین نے کہا بابا میں پیاسا ہوں. کہتے ہیں کہ علی نے کمبر سے کہا کمبر پانی لاؤ. کہتے کمبر اٹھے پانی لے دیکھا, میں جتنی دیر میں پانی لینے گئے اتنی دیر میں دیکھا کہ کوئی بہت تیز گیا, بہت تیز آیا. وہ کوئی اور نہیں ہمارے آقا آقا پاس. پانی کا جام سر پہ لگائے, پانی چھلک رہا ہے. علی نے دیکھا رونے لگے. صحابیوں نے کہا رونے کی ضرورت کیا ہے, بھائی نے بھائی کی سچائی کی ہے. علی نے کہا لحاظ حسین نے بھائی اتنا کہا ہے بابا پیاسا ہو. عباس پانی لے آئے. کریا یہ حسین مقتل میں آیا تھا, ہر بلا دریا چھوڑنا. اجرکم الزہرا, اجرکم الزہرا. مگر حسین پکار کر رہ جائے گا. عباس بازو کٹا کے سو چکے ہو گئے. ہاں عباس بازو کٹا کے سو گئے, مگر فکر سن لو یہ منظر آپ کے رونے کے لیے کافی ہوگا اور مجھے اجازت دو. کہتے ہیں تو محرم کو جب قافلہ کربلا میں آیا تھا
تو حسین نے بنی اسد والوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا غازیہ، کسی نے کہا شد فرات۔ ایک بزرگ نکلے، یقال لہا کربلا ہے، اسے کربلا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا یہی کربلا ہے، ہاں یہی ہمارا مقام ہے۔ کہتے زمین خریدی، خریدنے کے بعد کہا اے نوجوان مردوں، 10 محرم کہ آپ اپنا تو فخر محسوس کرنا، حسین نے آپ کو کس کس جگہ یاد کیا ہے؟ آپ کو اگر وہ منظر سنایا جائے کہ حسین نے آپ کو کہاں کہاں یاد کیا ہے تو یہ رونے کے لیے شاید کافی ہے۔ حسین نے زمین خریدی تو آپ کو یاد کیا۔ اے بنی اسد والو، اگر میرا ظاہر آئے تو اسے 3 دن مہمان رہنا، اجروں کو بدل دینا۔ پھر کہتے کو 10 محرم کو ہمارے جنازے دفنا دینا۔ کہتے ہیں تم جاؤ عورتوں کو بلایا، مرد نہ آ سکے تو غیرت دلانا۔ تم جاؤ بچوں کو بلایا، جو تمہارے ماں باپ نہ آ سکے آنا، ایک ایک مشت خاک ڈالنا، چلے جانا۔ لیجیے 10 محرم آ گئی۔ ایک منظر اور سن لو، حسین نے آپ کو کہاں یاد کیا۔ 10 محرم آ گئی، سب کو حسین سب کے لاشیں اٹھا چکے۔ حلم ناصر کہا، اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا، حسین نے اصغر کو لیا، مقتل میں آئے، ہاتھوں میں علی اصغر ہے، پانی کا سوال کیا، ہرملا کا تیر چلا، تیر سے شعبہ علی اصغر کے گلے پہ لگا، حسین نے علی اصغر کے لہو کو چہرے پہ ملا۔ وہ حسین جو عباس کے جنازے پہ تھرایا، وہ حسین جو علی اکبر کے جنازے پہ لرزا، وہ حسین جو قاسم کے پامال ٹکڑے لے آیا۔ نہ جانے علی اصغر کے جنازے پہ آ کے کیا ہوا، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے اور کہتا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس مرحلے پہ حسین نے تمہیں یاد کیا، اے میرے شیو کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا۔ لو مقتل ہو گیا، حسین شہید ہو گئے۔ دن گزرا، بنی اسد کی عورتوں نے بکھرے ہوئے جنازے دیکھے، گھروں میں آئے، برتنوں کو پھینک دیا، چولہا نہیں چلے گا۔ ایک مصائب کا فکرہ پڑھنا ہے جس کے لیے سارے مصائب پڑھے، شاید آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ کہتے بنی اسد کے لوگ آئے مقتل میں مگر کھڑے رہے پریشان۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جنازے دفنائے جاتے ہیں پہچان سے، جنازوں کی پہچان ہوتی ہے چہروں سے۔ ارے سر دونوں کے نصاب چلے گئے، بغیر سر کے جنازے پڑے، پریشان ہے کہ کیسے دفنائے۔ اتنے میں دیکھا کوئی ضعیف لا کر نوجوان چلا رہا ہے، قریب آئے تو کوئی اور نہیں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام۔ سلام و کلام کے بعد آپ کون؟ کہ میں تمہارے وقت کا امام۔ کہ مولا کب سے چاہتے ہیں کہ جنازوں کو دفنائے، مگر مولا دفنائے کیسے؟ اس لیے کہ پہچان نہیں ہو پا رہی ہے، تڑپتے ہوئے اٹھیں گے اگر میں پڑھ لے گیا۔ امام نے کہا میں بتاتا ہوں دفناؤ۔ ایک خندق کھدوائی جس میں سارے جنازوں کو اتارا، اب صاحبان اولاد کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد حسین کی قبر بنائی، حسین کو قبر میں اتارا، اور حسین کو تنہا قبر میں نہیں اتارا، حسین کی قبر میں 6 مہینے کے بچے کو سلایا۔ اس کے بعد حسین کی قبر تیار ہوئی، حسین کی پائے نکلی جوان کی قبر بنائی، اور یہ کہہ کے علی اکبر کو اتارا، میرا بابا میرے بھیا علی اکبر سے بڑی محبت کرتا تھا۔ علی اکبر کو قبر میں اتارا، ہو گئے مسائب، دعا کرنا ہے جملہ پڑھ لے جاؤ، لیکن قبر بنی۔ اب امام کہتے ہیں بتاؤ کیا کوئی جنازہ رہ گیا ہے جسے ابھی دفن نہ کیا گیا ہو؟ بنی اسد والوں نے کہا ہاں ایک جنازہ ہے، لبے دریا ہے، مگر جنازہ اتنا خستہ ہے، اگر ذرائع اجروں کو بلا سہرا، اجروں کو بلا سہرا، یہی حق گریا ہے، یہی حق گریا ہے۔ رونی جگہ آخری فکرہ سجاد
کہ چلو میرے ساتھ، وہ کسی اور کا جنازہ نہیں، وہ میرے چچا کا جنازہ ہے۔ آئے، کلیم چادر یا کمبل میں لپیٹا، اس کے بعد ایک قبر بنائی۔ 40 کے ایام میں قبر کے منظر سنیں گے، قبر کتنی سی بنائی۔ قبر میں عباس کو اتارا، اتارنے کے بعد آخری جملہ بنی اسد کے لوگوں سے کہا جاؤ دور چلے جاؤ، مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے، مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ صاحبان دل کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں، اس فکرے پر میں مت چھوڑ دوں گا، مجھے اپنے چچا سے باتیں کرنی ہے۔ کہتے سب چلے گئے، سجاد قبر میں اتر گئے۔ بنی اسد کے جوانوں نے دیکھا بہت دیر ہو گئی، امام ابھی تک قبر سے نہیں آئے، توڑتے ہوئے آئے۔ اشرف حسن دیکھا سید سجاد دونوں ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھ کے چچا اٹھیے، سکینہ کے دروازے